السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن میں پچھلے دنوں قوم پرستوں کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی آڑ میں جو جلاؤ گراؤ، لوٹ مار اور خود پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے، اس افسوسناک واقعے کی جو ہے کسی حساس ادارے میں جو ہے وہ خفیہ انکوائری چل رہی تھی۔ گزشتہ روز جو ہے اس انکوائری کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی، جس سے یہ پتہ چلا کہ اس تمام تر لاقانونیت کا براہ راست یا بالواسطہ طور پر جو ذمہ وار ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر کو ٹھہرایا گیا۔ یعنی ان پر جو ہے ان تمام تر واقعات کی ذمہ واری ڈال دی گئی، اور خود ان کے یعنی کہ ایسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہے ثاقب اسماعیل میمن کو ایک طریقے سے کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ اور اب اس انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر کی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے۔ ان کو جو ہے وہ ایک دو روز میں جو ہے ان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور اب ان کی جگہ جو ہے آئی جی سندھ کسی باصلاحیت اور مستند اور کوئی دوسرے پی ایس پی یا ایس ایس پی کو جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، تاکہ اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ میں دوبارہ سے رونما نہ ہو۔ کیونکہ ملیر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس وقت ملیر میں جو گوٹ ہیں اور خود بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ قوم پرستوں کے ہاتھوں کے اس طرح کا واقعہ دوبارہ بھی رونما ہو سکتا ہے، اس لیے اب وہاں پر کسی ایسے ایس ایس پی کی پوسٹنگ کروائی جا رہی ہے کہ جو اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے۔ خیال یہ ہے کہ جامشورو کے جو ایس ایس پی ہیں جاوید بلوچ، یا پھر امجد شیخ جو ایس ایس پی ہیں ان کو، کشمور کو جو ایس ایس پی ہے، یا پھر خود کورنگی کے جو ایس ایس پی ہے شاہ جہان، ان میں سے، یا پھر ویٹنگ آف پوسٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں لاڑکانہ کے جو سابقہ ایس ایس پی تھے مسعود بنگش، ان میں سے کسی ایک کی غالباً جو ہے پوسٹنگ ملیر ڈسٹرکٹ میں ہونے جا رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھی قرہ فعال میں نام نکل سکتا ہے، انہیں بھی جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ کا نیا ایس ایس پی لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ بلدیہ ٹاؤن نمبر 4 میں جو ہے گزشتہ روز وہاں واقع نجی اسپتال سے 10 گھنٹے قبل پیدا ہونے والے نومولود بچے کے اغوا کی واردات ہوئی۔ اس اغوا کی واردات کی اطلاع جیسے ہی کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی فدا جاوری کو ملتی ہے تو انہوں نے جو ہے ٹیمیں تشکیل دی اور فوری طور پر جو ہے اس صفاقانہ واردات میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیاد پر جو ہے ان تمام تر معاملے کی تفتیش کی بھی ہدایت کی، جس کے نتیجے میں جو ہے اس اغوا کی واردات میں ملوث جو نجی ہسپتال کی جو نرس ہے ان کی لوکیشن خود ان کے موبائل فون سے ٹریس کر لی گئی، جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لی جاتی ہے اور ان کے قبضے سے جو ہے نومولود بچے کو بازیاب کر لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اغوا کرنے کے بعد 30,000 روپے کے عوض کسی ایسی امیر خاتون پر فروخت کیا جا رہا تھا کہ جس کے شادی کے کئی سال بعد بھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے کسی نومولود بچے کو گود لینے کے لیے جو ہے ملزمہ کی خدمات حاصل کی تھی۔ اب اس تمام معاملے کی جو ہے تحقیقات چل رہی ہے، اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ ملزمہ جو نرس ہے ان کے ساتھ اس واردات میں اور کون لوگ ملوث ہیں۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، روٹیشن پالیسی کا کیا ہوا؟ جو وفاق کی روٹیشن پالیسی جس کا بڑا چرچا تھا، اور خود جو ہے سندھ پولیس کے حرام خور پی ایس پی افسروں میں جو کہ عرصہ 20 سال سے جو ہے وہ یہاں ڈیرے جمائے ہوئے تھے، قبضہ گروپ کی جانب طرح سے سندھ پولیس پر ان کا قبضہ تھا، وہ بہت سخت پریشان تھے۔ رات دن ان کو جو ہے وہ یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ جو ہے یہ روٹیشن پالیسی کی جو تلوار ان پر نہ گر پڑے اور انہیں جو ہے پنجاب میں خاص طور سے تبدیل نہ کر دے۔ وہ اس کے لیے باغ دوڑ کر رہے تھے، اثر رسوخ استعمال کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ وفاق کی روٹیشن پالیسی ہے، اس پر جو ہے کوئی اثر رسوخ نہیں چلے گا۔ اور پہلے بھی جو ہے ایک سابقہ ہوم سیکرٹری کبیر جو ہے
وہ قاضی کبیر جو ہے وہ اسی روٹیشن پالیسی سے بچنے کے لیے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے قائم علی شاہ کی سفارش کروائی تھی انہوں نے، لیکن وہ جب وہ اس روٹیشن پالیسی پر نہیں جاتے ہیں تو انہیں اس کی پاداش میں ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے روٹیشن پالیسی میں آنے والے جو پی ایس پی افسران تھے وہ اس پر جو ہے وہ جانے کو تیار تھے اگر ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس روٹیشن پالیسی کی جو لسٹ ہے اس میں انہوں نے جونیئر کو، جو بہت سینئر تھے ان سے جو کم سینئر تھے ان کے نام پہلے فیز میں کر دیے، اور جو 20 سال سے جو یہاں پر سندھ میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، یعنی عبداللہ شیخ اور خود جو ہے عمر شاہد اور خود یہ جو نعمان صدیقی ہیں اور خود یہ باقی جو ہیں یہ ڈیرے جما کے بیٹھے ہوئے، تو ان کے نام جو ہے وہ پیچھے کر کے جو ہے پھر جو ان سے کم جو سینئر تھے، یعنی کہ اپنے عرفان بلوچ ہو گئے اور خود اقبال دارا اور خود فدا مستوی اور اس طریقے سے جو ہے منیر شیخ جونیئر، ان کے نام چونکہ فیس آف 3 میں تھے لیکن ان کو انہوں نے ہیرا پیری کر کے ڈنڈی مار کے پکنگ چوز کے ذریعے ان کا نام جو ہے پہلے فیس میں لایا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کا نام پہلے فیس میں لائیں گے تو یہ لوگ کورٹ جائیں گے اور کورٹ سے ان کو سٹے مل جائے گا، تو سٹے ملنے کی صورت میں اس کا فائدہ باقی جو 21 ایس ایس پی اور ڈی آئی جی صاحبان ہیں ان کو بھی ہوگا، اور اس روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد ہی نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا یا جو وہ چاہتے تھے، یعنی کہ اس لسٹ میں انہوں نے جان بوجھ کے ہیرا پھیری کی کہ اگر اس لسٹ پر عمل ہوتا ہے تو بھی جن کے نام پیچھے گئے ان کو فائدہ ہوگا، اگر عمل نہیں ہوتا ہے تب بھی اس خود روٹیشن پالیسی پر ہی سرے سے عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ وہ منیر شیخ اور اقبال دارا، عرفان بلوچ اور فدا مستوی اور یہ سب کے سب جو ہے کورٹ چلے گئے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور کورٹ سے جو ہے انہیں سٹے آرڈر مل گیا۔ سٹے آرڈر کے نتیجے میں جو پوری کا پورا جو ہے روٹیشن پالیسی پر ہی عمل درآمد ایک طریقے سے روک دیا، یعنی یہ ان کی اپنی ایک پلاننگ تھی، اپنی ایک سازش تھی۔ اس سازش کے نتیجے میں ہی ان 21 ڈی آئی جیز کو جو ہے وہ فائدہ ہو گیا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ خود وفاق نے بھی اب تک جو ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ تو معلوم ہوا ہے کہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لسٹ بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یعنی کہ جو جتنا زیادہ سینئر ہوگا، یعنی جو 20 سال سے جو ہے سندھ پولیس میں ہیں ان کے نام جو ہے انہوں نے پہلے فیس میں ڈال دیے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پر اب سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے یہ معاملہ زیر سماعت ہے اور جب تک اس کا کیس چل رہا ہے وہاں سے اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تو روٹیشن پالیسی کے سلسلے میں جو ہے کوئی بھی نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وفاق کی جانب سے جاری نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ جو نام آگے پیچھے کیے گئے تھے یہ بھی باقاعدہ ان کی سازش تھی، اور وہ اپنے اس سازش میں کامیاب ہو گئے۔ سندھ کے حرام خور ڈی آئی جی صاحبان جو کہ سندھ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سندھ میں ہی اپنی باقی ماندہ مدت ملازمت بھی پوری کرنے کی خواہش مند ہے، اس لیے وہ وفاق کی روٹیشن پالیسی کے راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، اور وہ اپنے اس مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو کچھ ہوا حیدرآباد میں، آر پی او حیدرآباد کے خلاف جو الزام تراشیاں ہوئی اور اس الزام تراشی کے نتیجے میں جو ہے ان کے ٹرانسفر کا بھی ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا تھا، حالانکہ اب اگست میں جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بڑی دلچسپ قسم کی معلومات جو ہے وہ اس چینل کے ساتھ شیئر کیے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر جمیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کا مقصد جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر جمیل کی کردار کشی کرنا نہیں تھا، یعنی ان کی عزت کو تار تار کرنا نہیں تھا یا ان کی رسوائی کا سامان پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے 1.5-2 ماہ پہلے انہیں آر پی او حیدرآباد کی پوسٹ سے بے دخل کرنا تھا۔ ناظرین، جو لوگ مینوشی کرتے ہیں یعنی شراب پیتے ہیں، جس طریقے سے شراب کے جو آخری قطرے ہوتے ہیں جس کو گولڈن ڈراپ کہتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔
شراب پینے والا چائے 10 گلاس پہلے پی چکا ہو، لیکن اس آخری گلاس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو آخری گلاس ہے وہ جو 10 گلاس پہلے پی چکا ہے اس کے نشے کو دوبالا تیبالا بلکہ 4 گنا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی پینے والا جو ہے وہ آخری گلاس کو یعنی کہ آخری پیک کو نہ اس میں بٹوارا بھی نہیں کرتا ہے، اس میں کمپرومائز بھی نہیں کرتا اور کسی کو دینے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ یعنی آخری جھٹکے چاہے وہ ملازمت کے ہو، چاہے وہ پینے کے ہو، چاہے کسی اور معاملے کے ہو، آخری جھٹکے جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر جمیل کے جو ہے یہ آخری جھٹکے ہیں، یہ جو جس قسم کے الزامات ان پر لگائے گئے ہیں یہ کوئی نئے تو نہیں ہیں، یہ الزامات پرانے ہیں۔ راتوں رات یہ تمام بیماریاں، یہ تمام برائیاں تو اس پہ پیدا نہیں ہوئی، یہ بیماریاں برائیاں پہلے سے تھی، لیکن اس وقت اسے اچھالنا، اس کو ہتھیار بنا کر ڈاکٹر جمیل پر حملہ آور ہونے کا مقصد صرف اور صرف 1.5-2 ماہ پہلے جو ہے انہیں آر پی او کی پوسٹ سے بے دخل کرنا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں جس طرح سے اس پولیس افسر کا کہنا ہے کہ یہ 1.5-2 مہینے میں جو ہے ممکن ہے کہ ڈاکٹر موصوف جو ہے وہ 1 کھوکا 2 کوکے 3 کوکے 4 کوکے بہت زیادہ 5 کوکے اگر وہ ہتھیا سکتے ہیں، بٹور سکتے ہیں اپنی اس پوسٹنگ کی توفیل، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کے مخالفین یہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو آخری جو گولڈن ڈراپ ہے وہ پی سکے، اس لیے انہوں نے جو ہے بڑے سازش کے ساتھ جو ہے نا ان پر یہ حملہ کیا۔ یعنی 5 مئی کی اپلیکیشن ہے، اس کو اب جا کے انہوں نے ڈسکلوز کیا تاکہ سندھ حکومت جو ہے وفاق کے جانب سے جاری کردہ ان احکامات پر جو ہے وہ آنکھ بند کر عمل درآمد کرے اور انہیں وہاں سے بے دخل کر دے۔ یعنی ان کو صرف اور صرف مالی طور پر نقصان پہنچانا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد جو ہے ان کے مخالفین کا نہیں تھا۔ جو اپلیکیشن دلوائی گئی ہے جس بندے سے، وہ بندہ جو ہے وہ میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا اپنا بھی کوئی کریکٹر جو ہے کوئی اچھا نہیں ہے۔ عجب لاکھوں جو ہے وہ خود کرپشن کے ان پر بھی الزامات ہیں کہ ایس ایچ او سے، ڈی ایس پی سے، ایس ایس پی سے پیسے لیتے رہے ہیں، بلیک میل کرتے رہے ہیں، اور ان سے جو ہے پولیس ہی کے اعلیٰ افسروں کے تعلقات، اور انہی افسروں نے جو ہے ان سے یہ اپلیکیشن موو کرائی تھی ڈاکٹر موصوف کے خلاف، تاکہ ڈاکٹر موصوف جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت پوری نہ کر سکے اور مدت ملازمت سے پہلے ہی انہیں جو ہے آر پی او حیدرآباد کی پوسٹ سے بے دخل کیا جا سکے۔ یعنی کہ ان کو جو ہے آخری گولڈن ڈراپ جو ہے وہ پینے سے روکنے کی ایک طریقے سے ان کے مخالفین نے کوشش کی، اور یہ کوشش میں وہ کسی حد تک کامیاب تو ہوئے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جمیل کی اللہ نے سن لی اور ان کے خلاف وہ سب کچھ نہیں ہوا جو ان کے مخالفین چاہ رہے تھے۔ اب یہ جو آخر کے جو گولڈن ڈراپ ہے وہ انہیں پینے کا موقع ملے گا، یعنی 1.5 ماہ جو ہے یا 2 ماہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ حیدرآباد ریجن کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں گے جس طرح سے وہ پہلے خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اس طریقے سے جاری و ساری ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین آج جو ہے وہ سچل تھانے کے ایس ایچ او عبدالرسول سیال کو جو ہے سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا گیا کرپشن کے الزامات میں۔ اس سے قبل وہ مبینہ ٹاؤن تھانے کے سچو تھے، اس وقت بھی ان پر یہی الزامات تھے، ان الزامات کے تحت وہ وہاں سے بھی تبدیل کیے گئے تھے، لیکن سیاسی اپروچ کی وجہ سے انہیں جو ہے دوبارہ سے بحال کر کے جو ہے سچل تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا تھا، جہاں سے آج ان کی چھٹی ہو گئی، اور وہاں پر جو ہے انسپکٹر شفیق الرحمان آفریدی کی جو ہے نئے ایس ایچ او کی حیثیت سے جو ہے وہ پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی جانب۔ خیبر پختونخوا کے آئی جی تبدیل ہو گئے، معظم جاں انصاری وہاں کے نئے آئی جی ہے،
نئے آئی جی نے آتے ہی جو ہے وہ ایک سخت ترین حکم نامہ جاری کیا تھا منشیات کے اسمگلروں کے خلاف، اور پورے صوبے میں جو ہے وہ ایک ترتراہٹ سی مچ گئی تھی حرام خور پولیس افسروں میں اور خود منشیات فروشوں میں، اور پورے یعنی کہ خیبر پختونخوا میں منشیات کے اڈوں پر جو ہے چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ ڈسٹرکٹ نوخار پر جو ہے خیبر پختونخوا کے نئے آئی جی کے روب اور دبدبے کا کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی آئی جی تبدیل ہو گئے لیکن وہاں پر جو معاملات سابقہ جو آئی جی تھے خیبر پختونخوا کے، یعنی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے زمانے میں جو کچھ وہاں کاروبار چل رہا تھا، وہ کاروبار اب بھی بدستور چلنے کی اطلاع ہے۔ یعنی نئے آئی جی کے آنے کے باوجود جو ہے وہاں کے نہ تو ڈی پی او کی صحت پر کوئی اثر پڑا، نہ ایس ایچ اوز کی صحت پر کوئی اثر پڑا، نہ ہی ان کے ایس ڈی پی اوز کی صحت پر کوئی اثر پڑا، بلکہ آرگنائز جرائم جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہے قیامت گل نے جو ہے وہاں سے یہ رپورٹ دی ہے کہ ایک تھانہ رسالپور ہے، تھانہ رسالپور کا ایک چوکی ہے 12 بانڈا، وہاں پر جو ہے فیاض اور فیاضے کا جو ہے منشیات کا بہت بڑا اڈا چل رہا ہے۔ یہ ایسا ایک واحد اڈا ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں جہاں بھی نارکوٹک، چاہے پولیس والے پکڑے، چاہے اینٹی نارکوٹک فورس والے پکڑے، چاہے جو یہ ایکسائز پولیس والے پکڑے، وہ تمام ضبط شدہ جو منشیات ہیں وہ پولیس والے جو ہے یا سیکورٹی اینٹی نارکوٹک فورس والے جو ہے وہ اسی اڈے پر آ کر فروخت کرتے ہیں، اور بعد میں اسی اڈے سے جو ہے منشیات کی اسمگلنگ جو ہے پورے پنجاب میں کی جاتی ہے۔ فیاض اور فیاضہ جو ہے وہ اس اڈے کا روئے رواں ہے، لیکن اڈے کا جو اصل مالک ہے میر علی ہے، میر علی جو ہے وہ بہت ہی بدنام زمانہ منشیات فروش ہے، وہ اس اڈے کا مالک ہے، اس کے خلاف 50-60 مقدمات ہے، لیکن پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈالتی، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہے، پولیس کے خوف سے نہیں بلکہ ان منشیات کے تھوک بیوپاریوں کے ڈر سے روپوش ہے جن سے وہ منشیات لا چکا ہے، لیکن ان کو ان کی رقم ابھی تک وہ ادا نہیں کر چکا ہے، وہ رقم جو ہے وہ جوئے میں ہار چکا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ روپوش ہے، اور انہوں نے اپنا اڈا جو ہے اپنے ہی مینیجر جو ہے فیاض اور فیاضہ کو دے دی، اور فیاض اور فیاضہ جو ہے وہ اڈا جو ہے اس وقت جو ہے پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چلا رہا ہے۔ پولیس کو اس اڈے سے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے جو ہے وظیفہ ہر ہفتے جاتا ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے صرف تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں سرتاج کو ہی نہیں جاتا بلکہ اس کے ڈی ایس پی اور اس کے خود ڈی پی او ڈاکٹر موصوف بھی جو ہے وہ اس بہتی گنگا میں جو ہے وہ ہاتھ دھو رہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیا معظم جاں انصاری جو خیبر پختونخوا کے نئے آئے یہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے چین آف کمان میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ صرف یہ منشیات کا اڈا ہی نہیں بلکہ وہاں پر تو افتخار عرف بابا کا جوئے کا اڈا ہے، اس طریقے سے حامد کا جوئے کا اڈا ہے، ساجد عرف چاچا اور ایاس کے بھی جوئے خانے قمار بازی کے اڈے جو ہے یہ علاقہ رشا کے میں جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ بھی پولیس کو جو ہے منہ مانگا جو ہے بتہ یہاں سے جا رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ مرخ لڑوانے پر جو ہے بہت بڑا جوا چل رہا ہے، جہاں پچھلے مہینے جو ہے وہ چھاپا بھی پڑا تھا، اور کہتے ہیں کہ 80,000 روپے جو ہے وہ 80 لاکھ روپے کی جوا تھا کیا وہ برآمد وہاں سے ہوا تھا۔ یعنی اتنا بڑا جوا اس مرغوں کے لڑائی پر بھی اسی علاقے میں ہوتا ہے۔ اب ابھی بھی یہ سلسلہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ انہیں جو ہے اس کاروبار کی سرپرستی کس کی جانب سے حاصل ہے۔ جو آر پی او مردان بہت شریف ہے، پولیس افسر ہیں، ان کے علم میں بھی یہ بات ہے یا نہیں، لیکن یہ کاروبار جو ہے وہ اس وقت جو ڈی پی او نوخار ہیں مبینہ طور پر ان کی سرپرستی میں، ان کی ہدایات پر پولیس جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور خود ان کا اپنا پریویس ریکارڈ جب وہ پنجاب میں تھے کچھ زیادہ اچھا نہیں بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج جو ہے وہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں انہوں نے جاری کی ہیں، کچھ آرڈر کیے ہیں۔ اس میں سب سے جو یعنی کہ بہت ہی کارآمد اور اہم ترین جو آرڈر ہیں وہ ڈی ایس پی عبدالصمد کا ہے۔
ڈی ایس پی عبدالصمد جو ہے یہ سابقہ جو خیبر پختونخوا کے جو آئی جی تھے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے پی ایس او تھے، یعنی پرسنل سٹاف آفیسر تھے۔ اب وہ بھی آئی جی مہربان تھے ان پر، اور یہ جو نئے آئی جی آئے ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ عبدالصمد پر جو ہے وہ مہربان ہو چکے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ وہ ہر نئے آنے والے آئی جی کو جو ہے وہ رام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نئے آئی جی نے جو ہے ڈی ایس پی عبدالصمد کو جو ہے وہ پی ایس او شپ سے ہٹا کر جو ہے باجوڑ کا جو ہے وہ ڈی پی او لگا دیا، حالانکہ یہ گریڈ 19 کی پوسٹ ہے، حالانکہ وہ ڈی ایس پی ہے، گریڈ 17 کے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان پر یہ کرم نوازی نامعلوم وجوہات کی بنا پر کی گئی۔ اور خود جو لوگ جو ہے عبدالصمد کو جانتے ہیں، پشاور پولیس والے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ریپوٹیشن بھی جو ہے وہ جرائم کی روک تھام کے حوالے سے ہو یا کسی دوسرے معاملے میں کوئی خاصی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈی پی او باجوڑ لگنے میں جو ہے وہ ایک ایماندار ترین اور بااصول آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کے ہاتھوں لگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جو ڈی پی او باجوڑ ہے شہزادہ کوکب فاروق کو جو ہے وہاں سے تبدیل کر کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سی سی پی پشاور لگا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو ایس پی مسٹر زاہد ہے، زاہد نواز کو جو ہے وہ ڈپٹی کمانڈنٹ ایلیٹ فورس کے پی کے کا لگا دیا، یہ ویٹنگ فار فورس پوسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایس ایس پی قاسم علی خان کو جو ہے سیف سٹی یونٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا دیا گیا، اور وہاں سے جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو تھے ایس پی محمد ظفر علی کو آر پی او کوہاٹ لگا دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی رفیع اللہ جو ہے وہ ایکٹنگ، ان کے پاس چارج تھا ایڈمن اینڈ سیکیورٹی سی پی او، ان کو وہاں سے تبدیل کر کے ایکٹنگ ایس پی ٹریننگ سی پی او تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ڈی ایس پی محمد معروف جو ہے ڈی ایس پی سیکورٹی گورنر ہاؤس سے ان کو سی پی او پشاور کلوز کر دیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ ان سے کوئی سیکیورٹی کی ڈیوٹی کے دوران کوئی بڑی غفلت و لاپرواہی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ جنہیں سزا دیتے ہوئے جو ہے انہیں کلوز کر دیا ہے سی پی او کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈی ایس پی کمال حسین کو جو ہے جو ڈی ایس پی لیگل انویسٹیگیشن تھے ان کو سی پی او میں تھے، وہاں سے ان کا تبادلہ کر کے ڈی ایس پی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی سی پی او تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ڈی ایس پی جاوید اختر جو ہے یہ مردان ریجن سے جو ہے ان کا خاص طور سے ٹرانسفر کر کے گورنر ہاؤس میں پشاور میں کے اندر سیکیورٹی آفیسر کی حیثیت سے ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔